السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ یاس بلاہور پاکستان۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور سبق کی دہرائی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ آج کا سبق جو ہے وہ 12واں سبق ہے، الدرس الثانی عشر۔ سبق میں جانے سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سبق کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو کو بار بار سنیں۔ سن کر سیکھنا یہ ایک قدرتی طریقہ کار ہے، فطرتی طریقہ کار ہے۔ بچہ جب بالکل بچپن میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ سن کر سیکھتا ہے۔ اس لیے جس چیز کو آپ بار بار سنتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک چیز کو بار بار سنیں، اور اگر ایک پورا سبق آپ کو ایک مرتبہ کم سمجھ آیا تو کوشش کریں اس ویڈیو کو دوبارہ چلائیں، تو انشاءاللہ دوسری مرتبہ پہلے سے کافی فرق ہوگا۔ اور دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی کوشش کیجئے کہ گھر میں جو چیزیں، جن چیزوں کے نام آپ نے پڑھ لیے ہیں، تو ایک چھوٹی سی چٹ بڑی خوبصورت سی مختلف رنگوں کی بنا کر اس کے اوپر لگا دیں اور اس پر عربی میں نام لکھا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر گھر میں بیڈ ہے تو اس پر ایک خوبصورت لکھائی میں ایک اچھے سے رنگ میں اس کو چھوٹی سی چٹ اس پہ سریرون لگا دیں۔ واش روم ہے تو آپ وہاں پر ایک اچھی چٹ واش روم کے باہر مرحاضن کی لگا دیں۔ تو اسی طرح سے مختلف چیزوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی پرچیوں کے ساتھ آپ اپنے نام لگا دیں گے، چلتے پھرتے آپ کی نظر اس پر پڑے گی تو سبق اسی انداز سے بھی یاد ہو سکتا ہے۔ اسی انداز سے ہم زبان کو مکمل طور پر سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے متضاد الفاظ، جن کو کہا جاتا ہے اپوزٹ ورڈز۔ متضاد الفاظ ان الفاظ کے متعلق جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑا ہے تو اس کا متضاد لفظ چھوٹا ہوگا، اور اگر گرم ہے تو اس کا متضاد لفظ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو آئیے آج کے اس سبق کے اندر ہم متضاد الفاظ پڑھتے ہیں۔ تو متضاد الدرس الثانی عشر، 12واں سبق، اور اس میں المتضاد حروف ہیں، الفاظ ہیں، عفواً۔ کبیر معنی بڑا، تو لازمی طور پر بڑے کے مقابلے میں چھوٹا آتا ہے تو اس کو عربی میں صغیر کہا جاتا ہے۔ صغیر، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا۔ اگلا لفظ ہے قریب، یہ تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ میرے قریب ہے۔ تو قریب بمعنی قریب، نزدیک، بعید بمعنی دور، یہ اس کے بالکل مخالف متضاد لفظ ہے۔ حار گرم، بارد ٹھنڈا۔ الماء حار، پانی گرم ہے، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ طویل لمبا، طویل لمبا، جس کا قد یوں ہائٹ میں ہو، لمبائی میں ہو، اسے طویل کہا جاتا ہے، اور اس لمبائی کے مقابلے میں جو چھوٹا ہوتا ہے اسے قصیر کہتے ہیں۔ قصیر یہ بھی چھوٹا ہے، اوپر صغیر بھی چھوٹا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہو اس کو صغیر کہتے ہیں، اور جو قد کے لحاظ سے چھوٹا ہو اسے قصیر کہتے ہیں، اسے قصیر کہتے ہیں۔ قصیر معنی چھوٹے قد والا۔ مفتوح، مفتوح، مفتوح کھلا ہوا۔ الباب مفتوح، باب معنی پہلے بتا چکے ہیں دروازہ۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس کے بالکل مد مقابل لفظ مغلق، بند ہے۔ الباب مغلق۔ داخل، داخل اندر، خارج باہر۔ فوق اوپر، اور اس کے اپوزٹ تحت، فوق اوپر، تحت نیچے۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جو اس لائن کے اندر ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں، جو متضاد الفاظ ہیں۔ اب آئیے اگلی لائن کی طرف۔
اس میں امام، اس میں امام، امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، امام کا مطلب سامنے، اور خلف پیچھے، خلف پیچھے، امام سامنے، خلف پیچھے۔ قدیم، قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا، یہ ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں آثار قدیمہ، کیا مطلب پرانے، تو قدیم پرانا، جدید نیا، انا قدیم میں پرانا، انا طالب قدیم میں پرانا طالب علم ہوں، انا طالب جدید میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں یا نیا طالب علم ہوں۔ سمین، سمین، سمین کا مطلب ہوتا ہے موٹا، جس کی جسامت بڑی ہو، جو زیادہ، جسے ہم جسیم بھی عربی میں کہتے ہیں، زیادہ جسم والا، بھاری جسم والا، اسے سمین کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نحیف، جو دبلا پتلا کمزور ہوتا ہے، اسے نحیف کہا جاتا ہے۔ نحیف لفظ سمجھ لیجئے، نحیف، ایک لفظ کو بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے اچھے طریقے سے۔ تو سمین موٹا، موٹے جسم والا، بڑے جسم والا، نحیف کمزور۔ کثیر، کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ یا زیادہ، زیادہ۔ قلیل تھوڑا، الماء کثیر پانی بہت زیادہ ہے، زیادہ ہے، الماء قلیل۔ اور یہ قرآن پاک میں کافی استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم میرے بندوں میں سے ایسے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، کثیر اور قلیل قرآن پاک میں کثرت سے ہے۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے یہاں پر ایک سمین ان کے بارے میں آپ کو لفظ بتا دوں۔ یہ ایک لفظ بالکل اسی طرح آتا ہے، لیکن سین کی جگہ پر سا، جو سا ہوتی ہے وہ لفظ اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی۔ گویا کہ اگر ہم پڑھیں سمین، سمین قیمتی، تو سین سے ہوگا تو موٹا، اور اگر سا سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا قیمتی۔ آگے چلیے، جمیل، جمیل کا معنی خوبصورت، خوبصورت۔ قبیح، بدصورت، قبیح، قبیح۔ سہل، آسان، سہل آسان۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سبق آسان لگا ہے تو آپ کہیں گے الدرس سہل، سبق آسان ہے، اور اگر مشکل لگا ہے خدا نخواستہ تو آپ کہیں گے الدرس صعب، صعب مشکل ہے، الدرس صعب۔ واسع، واسع کا مطلب ہوتا ہے کشادہ، کھلی جگہ، واسع۔ اور ضیق، تنگ، تنگ، کوئی تنگ جگہ ہو، تنگ لباس ہو، تنگ کوئی چیز ہو تو اس کو ضیق، ضیق، ضاد اور قاف، اور واسع عین کے ساتھ معنی کشادہ، کھلی جگہ۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے متضاد الفاظ پڑھے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں۔ بڑا ہے تو چھوٹا نہیں ہوگا، اوپر ہے تو نیچے نہیں ہوگا، تو ان کو متضاد الفاظ کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ دیکھیے کہ آج کا سبق اتنا واضح ہے تو یہ آپ کی آراء کی وجہ سے ہے کہ الحمدللہ ہم پہلے سے بہتر آپ کی خدمت میں یہ سبق پیش کیا ہے، مختلف مارکر کا استعمال اور بڑی مارکر کا استعمال کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ واضح بھی نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ بھی آیا ہوگا۔ نلتقی فی الدرس المقبل، نلتقی فی الدرس المقبل، نلتقی معنی ہم ملیں گے، فی الدرس معنی درس، المقبل معنی اگلے سبق میں۔ نلتقی فی الدرس المقبل انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔